أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 136 سے 140۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، اور کسی حد تک وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو بھی کرتے تھے، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ انہیں بٹکایا
ابراہیم علیہ السلام کے عقل مندانہ دین کو، توحید والے دین کو چھوڑ کر حماقتوں اور جہالتوں والے رستے پہ چل پڑے، شرک اور گمراہیوں کی اتاہ گہرائیوں میں گرتے ہی چلے گئے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ مختلف ہستیوں کو، مختلف بزرگوں کو اور ان کے بتوں کو شریک ٹھہرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول آیات زیر تفسیر میں اہل عرب کی انہی حماقتوں کا تذکرہ ہے، انہی حماقتوں اور جہالتوں کا تذکرہ ہے جن کے اندر وہ مبتلا ہو چکے تھے۔ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں اہل عرب کی جہالتوں کا، ان کی حماقتوں کا اور ان کے گندے عقائد کا، مشرکانہ عقائد کا اور لغو اور فضول قسم کے رسم و رواج کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور ان کی تفصیل جانتے ہیں، اس جذبے اور عزم کے ساتھ کہ ہم مسلمان ان جہالتوں سے، ان حماقتوں سے اور ان مشرکانہ عقائد اور ان لغو رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے یا انہوں نے مقرر کر لیے، جعل یجعلو یہ بڑا وسیع لفظ ہے عربی زبان میں، وجعلوا اور انہوں نے مقرر کر لیے، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو، من پلس ما، ان چیزوں میں سے جو، ذرا اس نے پیدا کی ہے، کس نے؟ اللہ پاک نے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ، اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام اور چوپاؤں میں سے، اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے پیدا کی ہے۔ چوپائے انعام، سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے سورۃ الانعام ہے۔ انعام جمع ہے نعامن کی، نعامن کی جمع انعام، اور اس کا معنی اونٹ بھی ہوتا ہے، اونٹ، لیکن یہ لفظ اگرچہ زیادہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ گائے، بھیڑ، بکریوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نصیباً، نصیباً کا معنی ایک حصہ، نصیب حصے کو کہتے ہیں، اور یہ چونکہ نکرہ ہے تنوین کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ایک حصہ، یعنی ان مشرکوں نے، ان اہل عرب نے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہی کھیتی اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہی جانوروں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دی، حالانکہ ان کا خالق تو اللہ پاک تھا، وہ ساری چیزیں ہی اللہ کے لیے تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے ہی صرف ایک حصہ وہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا کہ لو جی اس پہلی زمین میں سے، اس کھیتی میں سے یہ 20%، 40% جتنا بھی وہ مقرر کرتے تھے یہ اللہ پاک کے لیے۔ اللہ پاک کے لیے ہے سے مراد یہ کہ اللہ کی راہ کے لیے، یعنی مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، کوئی صدقہ و خیرات کرنا ہے، کوئی فلاح و بہبود کے کسی کام پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، تو کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا ہوتا، بیت اللہ کی تعمیر و ترقی اور اس کی صفائی ستھرائی پہ خرچ کرنا ہے، تو اس طرح کے جو فی سبیل اللہ کام ہوتے تھے ان کے لیے وہ ایک حصہ مقرر کر لیتے۔ فقالو، فا پھر قالو وہ کہتے،
ھذا للہ، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، حالانکہ سارا کچھ یہ اللہ کا تھا۔ بِزَعْمِهِمْ، ان کے خیال کے مطابق یا اپنے خیال کے مطابق، یہ بات انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کی، یہ ان کا زعم باطل تھا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ان کی اپنی ذہنی اختراع تھی، یہ ان کی اپنی ذاتی سوچ تھی کہ یہ اتنا حصہ اللہ کے لیے ہے۔ وَھَذَا، اور یہ لِشُرَکَائِنَا، ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ ہمارے شریکوں سے مراد جو اللہ کے شریک ہم نے بنا رکھے ہیں، یعنی ہمارے مقرر کردہ جو اللہ کے شریک ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اب وہ کچھ بزرگ ہستیاں تھیں جن کے نام پہ آہستہ آہستہ بعد میں بت بنا لیے گئے، جس طرح قوم نوح کے اندر ہوا صحیح بخاری کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا کہ وَھَذَا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یہ ہمارے مقرر کردہ شریکوں کے لیے ہے، یعنی دوسرا حصہ، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک ڈیری اللہ کے لیے لگا لی، ایک ڈیری اپنے بناوٹی شریکوں کے لیے لگا لی، بتوں کے لیے۔ پھر ما جو کانا ہے لِشُرَکَائِہِمْ، ان کے شرکاء کے لیے، فما کان لِشُرَکَائِہِمْ، پھر جو ہوتا ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل، فا پس لا نہ یصل، وہ پہنچتا، وصل یصل پہنچنا، ملنا، کسی ایک چیز کا دوسری کو جا ملنا یا پہنچ جانا، فلا یصل، تو نہیں وہ پہنچتا، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ وہ جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا تھا، وہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ حصہ جو ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ اللہ کے حصے اور اللہ کے لیے لگائی گئی ڈیری کی طرف چلا جائے۔ مثلا جو اللہ کے لیے ڈیری لگائی تھی نا، وہ کم پڑ گئی، کسی سال کسی سیزن میں وہ ڈیری کم پڑ گئی، اخراجات فی سبیل اللہ زیادہ ہو گئے، تو اب ایسے نہیں ہوتا تھا کہ اب وہ یہ سوچیں کہ چلو یہ جو ہم نے اپنے بنائے ہوئے اللہ کے شریکوں کے لیے ڈیری لگائی ہوئی ہے، حصہ رکھا ہوا ہے نا، چلو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے حصے میں شامل کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب کبھی اس طرح ہوتا کہ ان کے بتوں والا جو حصہ ہوتا تھا اس میں اگر کوئی کمی ہو جاتی، اس کو کوئی نقصان ہو جاتا، وہ فصل سڑ جاتی، مر جاتی، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ جو اللہ کے لیے مقرر کردہ حصہ ہوتا تھا نا، اس میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ ادھر سے کمی پوری کر لیتے، بتوں والے حصے کی، شرک والے حصوں کی جو کمی ہوتی تھی اس کو وہ اللہ کے حصے میں سے کمی کر کے پوری کر لیتے۔ تو اہمیت کس کو ہوئی؟ پھر جو شریکوں کا حصہ ہے اس کو زیادہ اہمیت، ان کی ہیبت، ان کا خوف، ان سے ڈر، ان کی محبت، ان کی عقیدت، وہ اللہ پاک سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فما کان لشرکائہم، تو جو ہوتا ان کے شرکاء کے لیے، فلا یصل الی اللہ، تو نہ وہ پہنچتا اللہ تک، وما کان، اور جو ہوتا للہ، اللہ کے لیے، فہوا، تو وہ یصل پہنچ جاتا، الی شرکائہم، ان کے شریکوں کی طرف۔ اللہ کا حصہ وہ شرکیہ کاموں کے لیے جو حصہ رکھا ہوتا تھا، ان بتوں کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کی مجاوری کے لیے، ان کے جو ڈیرے ہوتے تھے اور ان کے جو بت خانے ہوتے تھے، ان کی دیکھ بھال اور ان کی تزئین و آرائش، صفائی ستھرائی، اس کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہوتا تھا، اللہ پاک کے حصے میں سے نکال کے اس کی طرف حصہ پہنچا لیتے تھے۔ ساء، بہت برا ہے، ما، جو یحکمون، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلا برا فیصلہ تو انہوں نے یہ کر لیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے۔ کیا یہ اتنا کام ہی ان کا؟ ان کی تباہی و بربادی کے لیے
اور ان کی جہالت و ضلالت کے لیے کیا اتنا کام ہی کافی نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے؟ مزید جہالت کے اوپر مزید جہالت انہوں نے یہ کی کہ اللہ کے لیے بھی خود ہی حصہ مقرر کیا، ان بتوں کے لیے بھی خود ہی، اور جب اللہ کے حصے کو ضرورت پڑتی تو بتوں والے حصے میں سے ایک دانہ بھی نہیں ادھر ڈالنا، ایک گلاس بھی دودھ کا ادھر سے ادھر نہیں بھیجنا، لیکن جب بتوں والے حصے کو ضرورت پڑ جاتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے۔ یہ کتنا جہالت پر اور حماقت پر مبنی فیصلہ تھا۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ آج مسلمان بھی ایسے کر رہے ہیں، جو بزرگوں کے نام پہ اور مختلف میلوں ٹھیلوں اور مختلف قبروں مزاروں کے نام پہ ان دنوں میں جناب لوگوں کو دودھ دینا بند کر دیتے ہیں۔ جناب یہ دودھ جو ہے نا، یہ فلاں سبیل پہ جائے گا، فلاں ڈیری پہ جائے گا، فلاں قبر پہ جائے گا، اور ان دنوں میں دودھ بند، اور جو نہ دے اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، تمہاری بھینسوں کا دودھ جو ہے نا وہ خشک ہو جائے گا، اور تمہاری بھینسوں کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا، اور تمہارا بیٹا مر جائے گا اگر تم نے یہ حصہ فلاں کے نام پہ نہ نکالا۔ یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور اللہ کا حصہ زکوٰۃ عشر یہ اللہ کے حصے ہیں۔ اتنے جانور ہوں تو اس میں سے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، سال گزر جائے تو اتنا مال سونا چاندی روپیہ پیسہ ہو تو اس میں سے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اور اتنی فصل ہو اتنے من ہو تو اس میں سے اتنا عشر نکالنا ہے کٹائی کے وقت۔ تو کبھی یہ اللہ کے حصے بھی ہم نے اتنے اہتمام سے نکالے؟ بہت سے مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ حصے بڑے اہتمام سے نکالیں، باقاعدہ گاڑی سے اتر کے نا کہتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے گلے میں پیسے ڈالیں، اور ڈرائیور گاڑیوں پہ جی ٹی روڈ پہ سڑک کراس کر کے دوسری طرف جا کے وہ کسی کو نہیں بھیجتا، کسی کو پکڑاتا نہیں، جا کے خود اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس سے بڑی برکت آئے گی، اور اللہ کے لیے صدقہ و خیرات، غریب مسکین کو دینا، زکوٰۃ نکالنا، فطرانہ نکالنا، عشر نکالنا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ اللہ کے حصے جو ہیں ان کو وہ اہمیت نہیں ہے جو غیر اللہ کے حصوں کو ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو بھی اس طرح ڈراتے ہوں، عشر نہ نکالنے والوں کو بھی ڈراتے ہوں کہ تمہاری فصل خشک ہو جائے گی، تمہاری فصل میں بے برکتی آئے گی، تمہارے جانور جو ہیں ان کا دودھ کم ہو جائے گا۔ یہ ڈراوا اللہ کا حصہ نہ نکالنے والوں کے لیے کوئی نہیں، لیکن غیر اللہ کے نام پہ جو حصہ نکالنے والے ہیں وہ نہ نکالنے والوں کو اسی طرح ڈراتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زَيَّنَ، مزین کر دیا، لی کے لیے، کثیرن، جس طرح یہ کام مزین کیا تھا نا شیطان نے مشرکین کے لیے، اہل عرب کے لیے، پہلے والا کام، اسی طرح شیطان نے ایک اور کام بھی مزین کر دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، ڈیکور کر دیا، لی کے لیے، کثیرن، بہت سے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، مشرکین میں سے بہت سے لوگوں کے لیے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنے کو۔ شرکاؤہم، کس نے بنایا، مزین کیا؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، ان کے شریکوں نے ان کے لیے یہ چیزیں مزین کر دی۔ اور شریکوں سے مراد یہاں شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان شریکوں کو بنانے والا، بنوانے والا، اور ان کی ہیبت لوگوں کے ذہنوں پہ ڈالنے والا، اور ان کے متعلق یہ سارے طریقے سمجھانے والا اصل تو شیطان ہے نا، جو انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، شاہراہ توحید، شاہراہ جنت سے ہٹا کر شاہراہ جہنم، شاہراہ شرک پر چلانا چاہتا ہے۔ اور اس زمین پر، سروئے زمین پہ جو سب سے پہلا شرک ہوا تھا وہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں
جو کچھ نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کے فوت ہونے کے بعد شیطان آیا تھا نا ان لوگوں کے پاس، پھر ان سے اگلی نسل کے پاس، پھر ان سے اگلی نسل کے پاس آتا رہا، مسلسل کوشش کرتا رہا، بعد والوں کو کہتا رہا۔ پہلوں کو اس نے کہا کہ یہ بزرگ دنیا سے چلے گئے، انہیں دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آتا تھا، تو اب ان کی کوئی مورتیاں، کوئی بت، کوئی تصویریں بنا لو۔ بعد والوں کے پاس پھر آہستہ آہستہ جا کے اس نے کہا کہ ان اللہ والوں کو تمہارے بڑے سجدہ کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، تم بھی یہ کام کرو، اس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں یاد آئے گا۔ اور اس طرح اس نے آہستہ آہستہ شرک پہ لگا لیا، اور آہستہ آہستہ پھر شرک والے جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور اس طرح زمین کے اوپر شرک کا آغاز ہوا۔ تو شیطان نے ان مشرکین کے لیے اس بات کو بھی مزین کر لیا، کس چیز کو؟ ان کے اپنی اولاد کو قتل کرنے کو۔ انہی مشرکوں نے اپنی اولادوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ نمبر 1 کہ اولاد کھائے گی کہاں سے؟ من خشیۃ املاق، اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن مجید میں کہ وہ رزق کی تنگی کے ڈر سے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، یا پھر بچیوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے آر کے ڈر سے، وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، جب ان کو پتہ چلتا تھا نا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے اور ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا پریشانی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک رزق کی وجہ سے قتل کرتے، ایک آر کی وجہ سے تانا ماریں گے لوگ، تیسرے نمبر پہ اپنے بنائے ہوئے بناوٹی شریکوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ خوش ہو جائیں گے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے۔ اور آج یہ ہندوؤں کے اندر عقیدہ بینٹ چڑھانے والا عقیدہ موجود ہے، اپنی اولاد کو کسی بت کے نام پہ، اس کے نام پہ بینٹ چڑھا دینا، کو قتل کر دینا۔ اور آج کئی جاہل قسم کے جن نکالنے والے اور کئی پیر قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں، کئی ٹوٹکے وہ شیطانوں کے بتانے اور ان کے بہکانے پہ، کسی بچے کا سر چاہیے انہیں، کبھی انہیں کسی بچے کا خون چاہیے، اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ آئے روز یہ اخبارات کے اندر خبریں پڑھتے رہتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے شریکوں نے ان کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو بھی خوشنما بنا دیا، لی تاکہ یردو وہ ہلاک کر دیں، ہم انہیں، تاکہ وہ شیطان یا ان کے شریک وہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں۔ ہلاکت ہو گئی نا، کس طرح؟ دیکھو اولاد تو اللہ پاک کی نعمت ہے، اولاد کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، اور یہ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ دنیا کی ہلاکت ہے کہ نہیں؟ زندگی کی ہلاکت تو ہے نا یہ، اور اسی طرح آخرت کی بھی ہلاکت ہے کہ قیامت کے دن مشرکین پہ اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دینا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہی تو شیطان چاہتا ہے، یہی تو ابلیس چاہتا ہے اور اس کے چیلے چاہتے ہیں۔ لی یردوہم، اس نے یہ سارا کچھ مزین اس لیے کیا تاکہ وہ ہلاک کریں، ہم انہیں، والی واو اور لام زیر لی، تاکہ یلبسو وہ خلط ملط کریں، وہ خلط ملط کر دیں، مکس اپ کر دیں، علیہم ان پر، لوگوں پر، دینہم ان کے دین کو، وہ جو دین ابراہیمی پر ہونے کے وہ دعوے دار تھے نا، وہ جو تھوڑا بہت جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر وہ چلتے تھے، اس دین کو بھی آہستہ آہستہ ان شریکوں نے اور ان شیطانوں نے خلط ملط کر دیا۔ وہ یعنی اس دین کے اندر کچھ جہالتیں، کچھ توہم پرستیاں، کچھ بدعات،
کچھ شرکیہ عقائد ڈال دیے، تو اس طرح وہ دین خلط ملط ہو گیا، کھرا اور کھوٹا مکس اپ ہو گیا۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں، کوئی نہیں چل رہا کہ صحیح دین کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ایسے دین خلط ملط ہو چکا ہے، رسم و رواج دین میں شامل ہو چکے ہیں، بدعات دین میں شامل ہو چکی ہیں، من گڑت چیزیں دین کے اندر ہم نے شامل کر لی ہیں۔ خالص دین جو اللہ پاک نے اتارا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، وہ خالص دین آج اللہ ماشاء اللہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ اکثر لوگوں نے باتیں مکس اپ کر لی۔ قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا، ابھی رات کی بات ہے، دین خلط ملط ہونے کی مثال دینے لگا، اور یہ تقریباً ہر جنازے بھی ایسے ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں سب کی طرف توجہ نہیں دلا رہا، صرف ایک مثال دینے لگا۔ قبر میں اتارتے وقت، دفناتے وقت پتہ نہیں کیا کیا کھیکھن ہم کرتے ہیں۔ کو میرا خیال ہے کہ 6-7 قسم کی خوشبوئیں تھیں، پرفیوم تھے، عطر تھے، اور وہ عرق گلاب تھے، کیا کیا کچھ، اور پھر گلاب کے پھول اندر بھی باہر بھی گلاب کے پھول اتنے زیادہ کہ مٹی غائب ہو گئی تھی قبر میں۔ اچھا، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سکھائی ہیں، جو دین خالص ہے، اس کا پتہ ہی کون نہیں، خلط ملط ہو گیا سارا کچھ۔ بسم اللہ علی سنت رسول اللہ، یا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ بھائی جب میت کو قبر میں اتارنا، سنت یہ ہے اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہ کے نام کے ساتھ ہم تمہیں قبر میں اتار رہے ہیں، اور تمہیں اس یقین کے ساتھ کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی مرے ہو، اس حسن ظن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ ہم تمہیں اس قبر میں اتار رہے ہیں۔ فکر ہی کوئی نہیں، توجہ ہی کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد میت کو قبلہ رخ کرنا، توجہ ہی کوئی نہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے، قبر کے ارد گرد دائرہ بنا کے دعا نہیں کرنی، سب نے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگنی۔ اللہ اکبر، توجہ کوئی نہیں۔ تو دین ہمارے لیے بھی خلط ملتی ہے، کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، غمی ہے، خوشی ہے، کوئی بھی شعبہ ہے ہمارا، نمازیں ہیں، اذان ہے، دین کے اندر بہت سی چیزوں کو مکس اپ کر لیا ہے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کر دیں۔ شیطان اس لیے لوگوں کے بنائے ہوئے بناوٹی دین کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَا فَعَلُوا، نہ وہ کرتے ہو اسے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے، ایسا نہ کرتے۔ یعنی اگر اللہ پاک زبردستی چاہتا تو اللہ پاک لوگوں کو ایسا نہ کرنے دیتا، گمراہ نہ ہونے دیتا، لیکن اللہ پاک نے زبردستی ایسا کرنا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک نے تو انسان کا امتحان لینا ہے، تو اگر زبردستی کان سے پکڑ کے اس نے ہر ایک کو کروانا ہے تو پھر امتحان تو ختم ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی آپ کو داڑھی، تو اگر اللہ پاک چاہتا تو جس طرح کان کو اس طرح پھیرنے سے تکلیف ہوتی ہے، خون نکلتا ہے، تو ایسے داڑھی کو بھی تو ہو سکتا تھا، کٹواتا کو بنا کوئی۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو عورتوں کو زبردستی پردہ نہیں کروا سکتا، کروا سکتا تھا کہ نہیں؟ کورونا کے 2 سال کروایا اس نے کہ نہیں؟ بولیں، عورتیں چھوڑ کے اس نے مردوں سے بھی کروایا، تو وہ زبردستی بھی پردہ کروا سکتا ہے، اس بات پہ قادر ہے، لیکن وہ نہیں کرواتا زبردستی، وہ ہر ایک کو اس کے حال پہ چھوڑتا ہے، اس کی مرضی پہ چھوڑتا ہے، کیونکہ امتحان لینا مقصود ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَا فَعَلُوهُ، وہ ایسا نہ کرتے، پس ذَرْهُمْ، چھوڑ دیجئے ان کو، وَمَا، اور جو یفترون، وہ جھوٹ باندھتے ہیں، افطرا، کوئی جھوٹ گاڑ لینا،
تو یہ ساری باتیں انہیں اللہ پر گھڑی ہوئی تھی نا خود ہی، یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ان کا حصہ ہے، اور باقی ساری باتیں جہالتیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو سمجھانا نہیں، یہ ایک خاص تناظر میں بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کو لگا رہنے دیں جہاں لگے ہوئے ہیں، آپ کا جو فرض ہے وہ آپ ادا کریں، ان کو اپنی ڈگر پہ چلنے دیں، جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کو اس جھوٹ کے اوپر رہنے دیں، ان قریب ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے، حساب لے لیں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ہذہ انعام، یہ چوپائے وحرث، اور یہ کھیتی، حجر ممنوع ہے، کچھ کھیتی اندر سے، کوئی کھتا، کوئی پیلی، کوئی ایکڑ، کوئی جگہ اندر سے نشاندہی کر کے کہہ دے کہ بھائی یہ اتنی کھیتی جو ہے نا یہ ممنوع ہے، خبردار اس میں سے ایک دانہ بھی کھانا کسی کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح جانور، بھائی یہ اونٹ، یہ بکری، یہ بھینس، گائے، اس کا دودھ، سواری، گوشت حرام ہے، خبردار کو قریب آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کے لیے رکھا ہوا، یہ ان کا حصہ ہے۔ لا یطعمھا، نہیں کھائے گا، لا یطعم، نہیں کھائے گا، ہاں انہیں، الا مگر من نشاء، جسے ہم چاہیں گے۔ اور وہ کس کو چاہتے؟ وہ جو ان کے بت خانوں کے مجاور ہوتے تھے، بس وہ ان کو ایکسیپشنل کیس کے طور پہ اجازت دیتے تھے کہ ہاں تم اس جانور پر سواری کر سکتے ہو، تم اس گائے بھینس کا دودھ پی سکتے ہو، باقی اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں گے، ہاں وہ صرف کھا پی سکتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ بِزَعْمِهِمْ، ان کے خیال کے مطابق، یہ سارا کچھ وہ اپنے خیال اور بناوٹی مفروضوں کی بنیاد پہ کرتے تھے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ہیں، حُرِّمَتْ، حرام کی گئی ہیں، ظُہُورُهَا، ان کی پشتیں، ظاہر ان کی جمع ظہور، پشت، کانڈ، ان کی پشتیں، کیونکہ پشت پہ بیٹھتے ہیں نا سواری کرنے کے لیے، ان کی پشتیں حرام کی گئی ہیں، یعنی ان پہ سواری نہیں کرنی بھائی۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اور غیر اللہ کا نام جس پہ لیا جائے، وما اہل بہ لغیر اللہ، سورۃ البقرہ وغیرہ میں، دیگر مقامات پہ موجود، جو جانور، جو چیز غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائے، یا جو جانور غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہو جائے، وہ حلال نہیں ہے کھانا۔ لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراءً، جھوٹ باندھتے ہوئے، علیہ، اس پر، یعنی اللہ پر، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، خود ہی اپنی طرف سے بنا لیا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے کہا ہے، تو اللہ پاک نے تو ایسی کوئی تعلیمات انہیں نہیں دی تھی۔ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ میرا نام لے کے ذبح کرنا، اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ غیر اللہ کے نام پہ جس نے ذبح کیا وہ لعنتی ہے، اس پر لعنت ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ، ان قریب وہ انہیں جزا دے گا، سین زبر سا ان قریب، یجزی، وہ بدلہ دے گا، وہ جزا دے گا، ہم، انہیں، بازر بھی کا، کس چیز کی جزا دے گا، کس چیز کا بدلہ دے گا، ما، جو کانو تھے وہ، یفترون، جھوٹ باندھتے، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے نا اللہ پہ، جس کو وہ دین بنا کے پیش کرتے تھے، اللہ پاک ان قریب انہیں اس کی جزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما، جو، فی بطونی، پیٹوں میں ہے، بطن، پیٹ، بطون اس کی جمع، ما، جو کچھ، فی بطونی، پیٹوں میں ہے، ہذہ الانعام، ان چوپاؤں کے، جو کچھ ان چوپاؤں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃن، خالص ہے،
یعنی ان کی مزید جہالتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ خالصتاً، وہ خالص ہے، لی کے لیے، ذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ذکر مذکر مرد، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ ومحرم، اور حرام کیا ہوا ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، ہماری عورتوں پر۔ یعنی اگر تو کسی جانور کے پیٹ میں زندہ بچہ ہوتا نا تو کہتے یہ ہمارے صرف مرد کھا سکتے ہیں، یہ بچہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، جب اس کی ڈلیوری ہوگی بچہ پیدا ہوگا۔ اور اگر جانور کے پیٹ میں کوئی بچہ مر جاتا اور وہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر کہتے کہ ہاں بھائی یہ مرد بھی کھا سکتے ہیں، یہ عورتیں بھی کھا سکتے ہیں۔ کیسے کیسی باتیں بنائی ہوئی۔ اور آج بھی یقین کریں ہمارے دین کے اندر بھی مسلمانوں نے ایسے ہی انوکھی انوکھی باتیں گڑھی ہوئی ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ کہاں سے دین آ گیا؟ ایسی ایسی باتیں جن کا نہ کوئی زمین پہ وجود، نہ کوئی آسمان پہ ان کا تذکرہ، نہ کسی کتاب میں تذکرہ، نہ کسی پیغمبر کی تعلیمات میں ذکر، اور وہ ہم نے دین بنائی ہوئی۔ وَإِنْ، اور اگر یکن ہوتا وہ جو پیٹ میں بچہ تھا وہ ہوتا میتتن مردہ، فہم، تو وہ فیہ، اس بچے کو کھانے میں، شرکاء برابر ہیں، تو وہ سب اس میں شریک ہیں، یعنی مرد بھی کھا سکتے ہیں عورتیں بھی کھا سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے ایک مفروضہ بنا لیں، اگر زندہ پیدا ہو تو وہ عورتیں نہیں کھا سکتی۔ سیجزیہم، ان قریب بدلہ دے گا وہ انہیں، جزا دے گا وہ ان قریب انہیں، وصفہم، ان کے کہنے کی، جو انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اس سے وہ جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کی کے متعلق جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں نا، وصف، وصفہم، ان کے کہنے کی، سیجزیہم وصفہم، ان قریب انہیں بدلہ دے گا ان کے کہنے کی، انہ حکیم علیم، بے شک وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین، بے شک خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولاد کو، سفہن، بیوقوفی سے، بغیر علم، بغیر کچھ جانے۔ اس کا کیا نقصان ہے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس کی کیا سزا ہے؟ بغیر کچھ جانے انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، ایسے لوگوں نے خسارہ اٹھایا۔ اور آج مسلمان بھی اولاد قتل کر رہے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے نام پہ۔ وحرموا، اور انہیں حرام ٹھہرا لیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اس کو انہوں نے حرام ٹھہرا لیا۔ اللہ نے تو دیا تھا کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، موج میلہ کرو، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور انہوں نے خود ہی اللہ کی نعمتوں کو اپنے پر حرام کر لیا۔ تو جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی کرتے ہوئے بغیر کچھ جانے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، قد خسر، یقیناً انہوں نے نقصان اٹھایا۔ افتراءً، جھوٹ باندھتے ہوئے، افتراءً، جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ پر، یہ سارا کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کیا۔ اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو جب ہم کوئی اپنے دین کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے بات گھڑ کے بیان کر دیتے ہیں تو اس وقت ہم بھی تو اللہ پہ جھوٹ ہی باندھتے ہیں۔ پھر قد ضلوا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، وما، اور نہ، کانو، ہوئے وہ، وما کانو، اور نہ ہوئے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں مشرکین کی ہر طرح کی جہالتوں سے، حماقتوں سے اور بد اعتقادیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے صاف ستھرے، صاف شفاف دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔